اسی لیے تو ہم نے یہ نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شے ہی کوئی نہیں، بابت شے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، جو نہیں مانے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ نبی کے مقابلے میں اللہ کے پیاروں کو لانا یہ بھی ایک گستاخی ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کے غلام ہے۔ آج میں آپ کو نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ سناتا ہوں جو آپ نے شاید سنا ہو، لیکن وہ کس کتاب میں ہے اور کن کن محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن جوزی کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، جلد 4 صفحہ نمبر 176، امام ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب، جلد 2 صفحہ نمبر 467۔ صحیح واقعہ ہے۔ ابو مسلم خولانی، ان کا نام ہے عبداللہ بن صوب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نے کافی لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنا امتی بنایا، جو یعنی جھوٹا اس نے دعویٰ کیا۔ وہاں یمن میں جو مسلمان رہتے تھے اس نے ان کو گرفتار کیا۔ اس میں سے ایک تھے ابو مسلم خولانی، تابعی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زیارت کی ہے۔ تو ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے اس نے اپنے دربار میں لایا، اس سے سوال کرنے لگا وہ اسود انسی کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا نام، جی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے ما اسمع، میں نے نہیں سنا۔ وہ حیران ہو گئے یہ کیا بات ہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا نام، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ فرمایا میں نے نہیں سنا۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی سوال کیا کہ محمد عربی کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مانتا ہوں۔ کہتا میں خدا کا رسول ہوں؟ کہتا میں نے نہیں سنا۔ یہ اس کی بڑی انسلٹ تھی سب کے سامنے۔ اس نے میں نہیں سنتا، جو تم نے بات کی مجھے نہیں آواز آئی، یعنی میں ایسی بات سنتا ہی نہیں۔ اس کو غصہ آیا اسد انسی کو۔ اس نے کہا ایک خندق کھودیں، اس میں آگ جلائیں اور اس میں اس کو ڈالنا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ خندق کھودی گئی، گڑھا کھودا گیا، اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں، ان کو آگ لگائی گئی اور اس میں ابو مسلم خولانی کو ڈالا گیا، لیکن آگ نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اللہ فرماتے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا، تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں دی۔ اسی طرح اس آگ نے ابو مسلم خولانی کو تکلیف نہیں دی۔ ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ابو مسلم خولانی کو خندق میں ڈالا گیا ہے، بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو۔ مدینے تک یہ بات پہنچی اور یہ بات پھیلی تو اسد انسی کے لوگوں نے کہا کہ جناب اس کو آپ رہا کر دیں، اگر یہ مزید قید میں رہا تو یہ بات اور پھیلے گی، آپ کے جو ماننے والے کم ہو جائیں گے مجبوراً۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے رہا کر دیا تھا، اسی طرح اسود انسی نے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے ابو مسلم خولانی کو رہا کر دیا۔ تو آپ سیدھا مدینے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مسافر آئے ہیں، آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو ابو مسلم نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ وہاں اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو دشمن نے آگ میں ڈالا لیکن آگ نے اس کو چھوا نہیں، اسے تکلیف نہیں ہوئی، اس بندے کو جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ تم تو نہیں ہو؟ تو فرمانے لگے ہاں میں ہوں۔ تو حضرت عمر نے اس کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اتنے خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے، ان کو درمیان میں بٹھایا، اللہ کی حمد کی کہ اللہ کا کروڑا احسان کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اس کی زیارت کرائی ہے۔ اس کے ساتھ وہی حادثہ پیش ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حادثہ پیش ہوا تھا۔ یہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا کہ اللہ نے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر کہ اللہ نے مرنے سے پہلے اس کی زیارت مجھے کرائی ہے۔ وہ حادثہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش ہوا تھا وہی حادثہ اس کے ساتھ پیش ہوا، یہ بالکل صحیح سلامت آیا ہے۔ تو یہ ہیں اللہ کی ولی، یہ ہیں بابے جن کو اللہ اس طرح بچاتا ہے۔ حضرت عمر نے ماتھا چوما، گلے لگایا، تو یہ کہتا ہے بابش ہے کوئی نہیں، یہ بابش ہے جناب، اللہ کے نبی کے مقابلے میں نہ لائیں، یہ تو ان کے غلام ہیں۔ تو ان کے غلاموں کی شان یہ ہے، جو نبی کے غلاموں کی شان نہ مانے اور ان کی توہین کرے،
उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं मन आदाली वलीन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरे ऐलान जंग है। ऐसे लोगों से बचें जो तौहीन करते अल्लाह के वलियों की, नबी अलैहिस्सलाम को मुकाबले में इस तरह लाते हैं। और कब लाते हैं? जब ये फंसते हैं, जब ये गुस्ताखी करते हैं। इसने अपने वीडियोस में कहा कि जब मैंने कहा कि बाबेदिश है कोई नहीं, फिर लोगों ने कहा जनाब तूने तौहीन कर दी, फिर मैंने इसको और जोड़ दिया कि नबी के मुकाबले में बाबेदिश है कोई नहीं। भाई नबी के मुकाबले बाबू को लाना ही नहीं, वो तो नबी के गुलाम है, वो तो उसी के नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले लाना है बाबों को। वो तो कलमा पढ़ के दर्जा हासिल करते हैं, तो इसके दिल में जो बुग़्ज़ है वो ज़ाहिर होता है। लेकिन जिसने भी अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखा, अल्लाह फरमाता है मेरा उस ऐलान जंग है। ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे तो तुमने अल्लाह के साथ जंग करनी है। तो ऐसे लोगों से बचें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के नबियों से, नबी अलैहिस्सलाम से, सहाबा से, औलिया कराम से मोहब्बत करें। यही सीधा रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।